السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس مرسد۔ مفتی عبدالمخیز حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویشچن کریں گے۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے بھائی زکوٰۃ جو ہے وہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ جی جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو انہیں کہا کہ لوگوں کو یہ دعوت دو، تو اس دعوت میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فرض کیا ہے صدقہ، زکوٰۃ۔ ان اللہ قد افترض علیکم صدقۃ، تو وہ جو صدقہ ہے وہ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مسلمانوں کے غنیوں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں کے جو غنی ہیں ان کے اوپر لٹایا جائے گا۔ کافر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کافر کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے، تو وہ حاکم وقت جو ہے نا وہ پھر اس کا تعین کرتے ہیں۔ تو جو زکوٰۃ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اسلام کے اندر ہے اور مال کے ساتھ ہے، افراد کا اس کے ساتھ لنک نہیں ہے۔ تو مال کی شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ ایک شرط جو ہر قسم کے مال کے اندر ہے اور وہ ہے 1 سال کا گزر جانا۔ اتنے جو ہے نا اتنا مال آپ کا جو اضافی پڑا ہوا ہے وہ نصاب کو، اپنے مقررہ مقدار کو پہنچ رہا ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر 1 سال مکمل ہو رہا ہے تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ جو بھی اس مال کا مالک ہے، وہ چاہے بچہ ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے وہ جو ہے نا وہ کوئی بھی ہے، تو وہ جو اس صاحب مال ہے اس کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مال کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ اب مال کے اوپر 1 سال گزرے اور آگے اس کا نصاب مختلف ہے، تو 4 طرح کے اموال ہیں جن کے اوپر اسلام نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ ایک ہے ہر وہ مال جس کو آپ تجارت کے لیے، مما کسبتم، جو بھی تم کمائی حاصل کرتے ہو جس سے بھی، تو تجارت کے لیے فار سیل جتنی چیزیں ہیں آپ کی ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے مما اخرجنا لکم من الارض، زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا عشر اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی زکوٰۃ اور صدقہ ہے زمین کا۔ اور تیسری چیز ہے مال مویشی، وہ اونٹ ہے، گائے بھینس ہے اور بھیڑ بکریاں وغیرہ ہیں، تو ان کا پھر الگ الگ سے نصاب شریعت نے مقرر کر دیا۔ اور چوتھی چیز جو عام طور پر زیادہ ڈسکس ہوتی ہے وہ ہے مال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا چاندی مال تھا، آج بھی اصل جو بنیاد ہے وہ سونا چاندی ہے۔ اگر آپ اپنے پیسے اٹھائیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے 1000 روپے اور آگے لکھا ہوتا ہے کہ حاملے ادا کو مطالبہ پہ ادا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے اس کے عوض میں جتنا سونا ہے اس کے مالک ہو، بینک نے آپ کو اس کی رسید دی ہوئی ہے، تو اصل معیار آج بھی سونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی جو تھا ان کا معیار 20 دینار سونا جو تھا اور 200 درہم چاندی، اس کی جو ویلیو تھی، یعنی 20 دینار سے جتنی اشیاء آتی تھی 200 درہم سے بھی اتنی ہی چیز ملتی تھی، ان کی روپے کی اس کرنسی کی ویلیو برابر تھی۔ اب سونے کی ویلیو بہت اوپر چلی گئی اور چاندی کی ویلیو بہت کم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو نصاب مقرر کیا تھا 20 دینار کے اوپر جو ہے نا وہ نصف دینار تھا، 40واں حصہ، 40 دیناروں کے اوپر ایک پورا دینار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اگر آج اس کو آپ گراموں کے اندر بناتے ہو تو 70 گرام سونا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس جو ہے نا وہ 70 گرام، آپ اس کے تولے بھی بنا سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں کسی سے، تو 70 گرام سونے کا اگر کوئی مالک ہے تو ہماری تحقیق کے مطابق تو 70 گرام سونا بنتا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اتنے پیسوں کا اگر وہ مالک ہے۔ چاندی جو ہے وہ 460 گرام بنتی ہے 200 درہموں کی، اگر کوئی 460 گرام چاندی کا مالک ہے یا اتنی مالیت کا مالک ہے۔ اب آج آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر سونا چاندی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ چاہے سونے کو معیار بنا لیں چاہے چاندی کو بنا لیں۔ اگر سونے کو بنائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، زکوٰۃ لیٹ فرض ہوگی کیونکہ سونا بہت اوپر چلا گا۔ اگر چاندی کو بنائیں گے تو غریبوں کا فائدہ ہوگا، زکوٰۃ جلدی فرض ہو جائے گی۔ باقی جب فرض ہو جائے گی تو پھر ایک جیسا ہی نصاب ہے 2.5%، اور اس 2.5% کو نکالنے کا طریقہ اپنے سارے مال کو 40 کے ساتھ آپ ضرب دے دیں،
تو 100 کو جب 40 پہ تقسیم کریں گے تو آپ 2.5 جواب آ جائے گا، تو سارے مال کو اس طرح آپ نکال سکتے ہیں۔ تو سونے چاندی کے لیے یہ ہے 1 سال گزر جائے اور اپنے وہ نصاب پر پہنچے، اور پیسہ جو ہے وہ اس کو سونے پر آپ جو ہے نا وہ محمول کر لیں گے، اور اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی دونوں الگ الگ پڑے ہیں تو پیسے کو کسی ایک کے ساتھ ملا لیں، سونے کے ساتھ ملا لیں یا چاندی کے ساتھ ملا لیں۔ اور باقی مال مویشی ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چرنے والے ہوں خود خود۔ اگر آپ اس کو چارہ کاٹ کے ڈالتے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد ہو جائے جانوروں کی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ باہر سے چر کے آتے ہیں تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر ان کی مالیت ہے، اگر آپ انہیں بیچتے ہیں تو مال اتنا جمع ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس جانور کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر وہ خود آپ اس کو چارہ جو ہے نا وہ لے کر خرید کر یا کاشت کر کے زمین سے ڈالتے ہیں۔ تو جو سائمہ ہے یہ شرط ہے ان کے لیے، جانوروں کے لیے، کہ جو خود بخود چرتے ہیں۔ اور باقی جو ہے زمین کی پیداوار ہے اس کے لیے شرط ہے کہ جب بھی پیداوار نکلے گی تبھی، اگر وہ 5 وسق یا اس سے زیادہ ہے، وہ 15 من بنتے ہیں، آپ کی کوئی پیداوار 15 من سے زیادہ ہے تو آپ نے اس کے اوپر عشر دینا ہے۔ اگر آپ نے پانی خود لگایا ہے تو وہ ٹیوبل کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، جسی طرح بھی، تو آپ نے ہر 20 من پہ 1 من دے دینا۔ اور اگر بارانی ہے، بارشوں کے اوپر وہ زمین جو ہے نا وہ بڑھنے والی ہے تو پھر آپ ہر 10 من کے اوپر 1 من جو ہے نا اس کے اوپر دے دیں گے۔ اور دوسری جو ہے سامان تجارت ہے، سامان تجارت کا وہی حکم ہے، سال کے بعد 1 سال گزر جائے 2.5% اس میں سے زکوٰۃ ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، کہ اب قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ الگ چیز ہے، لیکن ہر وہ بندہ جس کو اس کے مال کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے اور اس کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، یہ 2 شرطیں اس میں ہیں، سال گزر گیا، نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی۔ بہت بہت شکریہ صاحب جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔